بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخت گرمی میں بھی میری نوکرانی گرم چادر اوڑھ کر آتی اور جب میرے کمرے کی صفائی کرتی تو کنڈی لگا دیتی۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلتی تو کہتی باجی آپ کا کمرہ بہت گندا تھا، جس کو صاف کرتے کرتے میں تھک گئی ہوں۔ میں شوہر سے شکایت کرتی تو کہتے ایسی غلطی کبھی مت کرنا، اتنے کم پیسوں میں کوئی نوکرانی کام کرنے والی نہیں ملے گی۔ مجھے کچھ شک ہوا۔ ایک دن کام والی کو جلدی چھٹی دے کر اس کی چادر اوڑھ کر میں خود صفائی کرنے گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ مجھے میری کام والی کچھ مشکوک لگتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے اسے کام سے نکال دوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو وہ ایک دم سے چونک گئے۔ بیٹھے بٹھائے تمہیں پتہ نہیں اس غریب عورت سے کیا مسئلہ ہو گیا ہے، ایک تو میں تمہاری اس عادت سے بہت تنگ ہوں۔ اتنا کہہ کر سیف غصے میں کمرے میں چلے گئے اور میں ادھر ہی حیران رہ گئی۔ سیف نے میرے ساتھ کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ میرا تو دل کیا کہ میں ابھی اپنی نوکرانی کو فون کر کے کہہ دوں کہ تم کل سے ہمارے گھر کام پہ نہیں آنا، مگر میں نے پھر سیف کا سوچ کر اپنے اس خیال کو ترک کر دیا۔ بہرحال میں نے اس بات کو چھوڑ دیا تھا۔ میں کچن میں جا کر رات کے کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ کھانا تیار ہوا تو سیف کو بلانے چلی گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ اب وہ اپنے رویے پر شرمندگی کا اظہار کریں گے، مگر وہ کمرے سے باہر آئے اور خاموشی سے کھانا کھا کر واپس چلے گئے۔ میں بہت حیران تھی کہ آخر ذرا سی بات پر سیف نے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھا۔ اگلے دن نوکرانی آئی اور سیدھا صفائی کرنے میرے کمرے میں چلی گئی اور کنڈی لگا کر صفائی کرنے لگی۔ میں باہر کڑتی رہ گئی۔ نوکرانی نے آج سے 20 دن پہلے میرے گھر میں ملازمت کرنی شروع کی تھی۔ وہ بہت ہی کم پیسوں میں مان گئی تھی۔ وہ تھی تو بہت اچھی لڑکی، مگر مجھے یہ کمرہ بند کر کے صفائی کرنے والی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے 2-3 بار منع کیا تھا، مگر وہ بولی باجی میں سب گھروں میں ایسے ہی کام کرتی ہوں۔ میں اس کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی تھی۔ جب وہ میرے کمرے کی صفائی کر کر آئی تو بڑی تھکی سی لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی باجی ہر روز پورا گھنٹہ لگا کر آپ کا کمرہ صاف کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں۔ میں مسکرا کر کچن میں چلی گئی۔ میں کچن میں کھڑے ہو کر نوکرانی کی حرکتوں کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے چند منٹ آرام کیا اور پھر لانچ کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ اتنی دیر میں سیف بھی آ گئے۔ سیف کے آتے ہی نوکرانی نے جھاڑو لگانا چھوڑ دیا اور سیف کو دیکھنے لگی۔ سیف نے بھی ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب نوکرانی کمرے کے ارد گرد چکر پہ چکر لگانے لگی۔ جب اس نے دیکھا میں نظر نہیں آئی تو وہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، پھر اچانک پیچھے ہٹ گئی اور جلدی سے مجھے اللہ حافظ بول کر چلی گئی۔ نوکرانی کے جاتے ہی سیف باہر آ گئے۔ سیف کا موڈ بہت اچھا تھا، پھر بولے جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ہم نے پرسکون ہو کر کھانا کھایا۔ میں سیف کی جانب سے پرسکون تھی، لیکن نوکرانی پہ شک تھا، نہ جانے وہ کس ارادے سے میرے گھر میں داخل ہوتی تھی۔ میں نے سوچ لیا اب میں نوکرانی کی کوئی بات بھی سیف کو نہیں بتاؤں گی، پہلے اس کی کوئی نیت جان لوں پھر بات کروں گی۔ اگلے دن نوکرانی گھر میں داخل ہوئی تو اس نے گرم شال اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے کہا اتنی تو گرمی ہے، تم یہ شال اوڑھنا چھوڑ کیوں نہیں دیتی، میں تمہیں اپنی چادر دے دوں۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی باجی یہ کسی کی محبت کی نشانی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر وہ میرے اگلے سوال سے بچنے کے لیے کمرے میں جانے لگی تو مجھے لگا جیسے اس نے چادر کے نیچے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا تھا۔ مجھے شک ہوا۔ وہ کمرے کی کنڈی لگا کر صفائی کرنے لگی۔ میں پریشانی میں ٹہلتی رہی۔ اتنی دیر میں سیف کام سے لوٹ آئے تھے۔ پوچھنے لگے تم پریشان کیوں ہو، کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ پوچھا تو وہ نوکرانی بھی کمرے سے باہر نکل آئی اور ہمیں ساتھ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سیف کمرے میں داخل ہوئے اور کنڈی لگا لی۔ میں ادھر ہی کھڑی رہ گئی اور نوکرانی جلدی سے مجھے الوداع کہہ کر چلی گئی۔ میرے دماغ میں ایک دم خیال آیا کہ نوکرانی جب بھی کمرے سے باہر آتی ہے سیف بھی اسی وقت گھر آتے ہیں اور کمرے میں چلے جاتے ہیں، اور میں کمرے میں جھانکتی بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹا کہ میں نے اتنی بڑی بات کو کیسے نظر انداز کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیف باہر نکلے تو میں نے خود کو نارملی ظاہر کیا تھا، مگر میرا دل اندر سے آندھی اور طوفان کی زد میں تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا تو سیف ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے۔ میرا تو دل کسی بھی چیز کو نہ تھا۔ مجھے اپنا گھر اجڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا میں اس مسئلے کو حل کروں گی۔ اگلے دن نوکرانی کام پر آئی تو میں نے کہا تم اپنی صفائی کا وقت تبدیل کر لو، 2 سے 5 بجے کام کر کے چلی جایا کرو۔ نوکرانی مسکرا کر بولی باجی ایسا ممکن نہیں ہے، اس ٹائم تو میں دوسرے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ میں نے جب ایسا کہا کہ تم وقت تبدیل کر لو تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولی باجی اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں کر دیتی، اگر آپ میری جگہ کسی اور ملازمہ کو کام پر رکھنا چاہتی ہیں تو آپ کر لیں۔
آپ کو جیسا مناسب لگے۔ میں چپ کر گئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ اس جیسی نوکرانی کو صرف غلط فہمی کی وجہ سے جانے دوں۔ میں نے سوچا ایک بار اچھے سے اس معاملے کی تحقیق تو کر لوں۔ وہ میرے کمرے میں پھر صفائی کرنے چلی گئی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی، اتنی دیر میں سیف بھی واپس آ گئے تھے۔ آج سیف جیسے ہی کمرے میں جانے لگے تو میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی۔ کمرے میں حلوے کی مہک آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے سیف کو دیکھا تو بولے آفس میں کلی بنا کر میرے لیے لایا تھا۔ میں کچن میں آ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ حلوہ سیف کے لیے نوکرانی ہی لائی ہے، کیونکہ سیف جب گھر آئے تھے تو ان کے ہاتھ خالی ہی تھے۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ ایک جھوٹ 100 جھوٹ کی راہ کھول دیتا ہے، پھر انسان ساری زندگی جھوٹ بولتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ سیف اچانک میری طرف آنے لگے۔ میں نے مسکراہٹ بکھیر لی۔ سیف دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیا بات ہے آج مجھے تم بجھی بجھی سی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے کہا سر میں درد ہے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ اس جواب سے بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا تو واپس کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں تازہ ہوا کھانے باہر آ گئی۔ اس کے کچھ دیر بعد میں نے نیند کی گولی کھائی اور جلدی سے سو گئی۔ صبح سیف مجھ سے پوچھ کر گئے تھے اگر طبیعت بہتر نہیں ہوئی تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں۔ پھر میں نے اس گھر میں جانے کا سوچا جہاں نوکرانی کام کر کے ہمارے گھر میں آتی تھی۔ وہ گھر ہمارے محلے میں ہی تھا۔ اس گھر میں عورت سے کہا کہ مجھے نوکرانی پر بڑا ہی ترس آتا ہے، وہ اتنی گرمی میں گرم شال اوڑھ کر آتی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی نوکرانی تو ہمارے گھر دوپٹے میں آتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کیا بات کروں۔ پھر میں نے اس عورت سے کہا کہ نہ جانے کیوں نوکرانی کمرے کی کنڈی لگا کر صفائی کرتی ہے۔ وہ عورت مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی میں کبھی بھی نوکروں کو اپنے بیڈ روم میں کنڈی لگا کر کام کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ میرے ساتھ اگر ایسا کرے تو میں ایسی ملازمہ کو کام سے ہی نکال دوں۔ میں نے کہا مگر مجھے تو نوکرانی نے ایسا ہی بتایا تھا کہ وہ سب کے گھروں میں کنڈی لگا کر کام کرتی ہے۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، آپ بہت معصوم ہیں۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس عورت نے لفظ بے وقوف کی جگہ معصوم کہہ دیا ہے۔ میں اٹھ کر گھر واپس آ گئی۔ عورت کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ شام ہوئی تو نوکرانی پھر سے گرم چادر میں کچھ چھپا کر ہمارے گھر آ گئی اور کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آئی تو سیف بھی گھر آ گئے۔ میں دونوں کو کچن میں کھڑی ہو کر چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ سیف غصے سے بولے نورین میرا پیچھا چھوڑ دو، یہاں سے چلی جاؤ۔ نوکرانی رونے لگی اور کہا ایک آپ ہی تو میرا سہارا ہے، مجھے اپنے نام کی شناخت دے دے ورنہ میں ساری حقیقت آپ کی بیوی کے سامنے لے آؤں گی، پھر کیا کرو گے؟ اتنا کہہ کر نورین لانچ کی صفائی کیے بنا ہی چلی گئی۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے پاس ایسا کون سا راز ہے جو سیف کو ڈرا دھمکا رہی تھی، اور وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے نام کی شناخت دے دے۔ میں نے تھوڑی دیر بعد سیف کو کھانے پر بلایا تو وہ مجھ پر ہی چھڑک پڑے، کیسی عورت ہو تم، گھر کا کام بھی نہیں کر سکتی ہو؟ گھر میں ہم دو ہی تو لوگ ہیں اور وہ بھی نہیں کیا جاتا تم سے، اور نوکرانیوں کو بلا لیتی ہو۔ وہ اتنا کہہ کر چلے گئے تھے۔ میں کمرے میں آئی تو حلوے کی خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ شاید آج سیف حلوہ چھپانا بھول گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا سیف بڑی پریشانی میں باہر ٹہل رہے تھے۔ میں خود پریشان تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ساری حقیقت میں کیسے سامنے لاؤں۔ مجھے نورین پر غصہ آ رہا تھا مگر میں حالات سے مجبور تھی، اس لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے سیف کی والدہ سے مدد لینے کا سوچا، وہ دور دراز گاؤں میں رہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو فون کر کے بتایا کہ میرا گھر اجڑنے والا ہے، آپ آ کر مجھے بچا لیں۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی، وہ اگلے ہی دن اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ آ گئی تھی۔ سیف اپنی والدہ کو دیکھ کر ذرا بھی خوش نہیں ہوئے۔ امی شہر میں رہائش بہت مہنگی ہے، آپ کیوں آ گئی ہیں؟ یہاں میں پہلے ہی بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں۔ یہ سن کر میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے سیف کو اشارہ کیا تو اس نے کہا تم ہمارے معاملے سے دور ہی رہو، جبکہ میرے چھوٹے دیور نے سامان اٹھایا اور کہا امی ہمیں یہاں رہنا ہی نہیں ہے اس مہنگائی سے بھرے شہر میں۔ میں نے ساس کے آگے ہاتھ جوڑ کر انہیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر میرا دیور اس قدر ناراض ہو چکا تھا وہ جانے لگا۔ ساس بہت پریشان لگ رہی تھی، شاید اس کو یہ امید نہیں تھی کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ یہ برتاؤ کرے گا۔ میری منتیں کرنے کے بعد ساس تو رک گئی مگر میرا دیور نہیں رکا۔ میں ساس کو نورین کے متعلق سب کچھ بتا چکی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، میں نے سیف سے بات کی کہ مہمان کے آ جانے سے گھر کا کام بڑھ گیا ہے مگر نورین آج نہیں آئی۔ سیف سخت لہجے میں بولے میں اسے کام سے نکال چکا ہوں، آج کے بعد وہ نہیں آئے گی۔ تم جو مفت خوروں کو گھر میں دعوت دے کر بیٹھی ہو
پھر تو ایسا ہی ہونا تھا۔ یہ جواب سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ سیف بالکل بھی ایسے نہیں تھے، اب وہ کیوں ایسے ہو گئے تھے؟ میری ساس نورین سے مل کر ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھی۔ میں ساری رات سوچتی رہی کہ آخر کیا کیا جائے، پھر جو ذہن میں آیا میں نے وہ ہی کر دیا۔ اگلے دن میں محلے میں اسی عورت کے گھر گئی جہاں نورین کام کرنے کے بعد ہمارے گھر آتی تھی۔ مقررہ وقت پر جب نورین وہاں پہنچی تو مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے پوچھا، آج تو تم نے شال نہیں لی ہوئی ہے؟ پھر میں نے بھی اس سے معافی مانگی کہ سیف نے تمہیں غلط کہا ہے کہ ہمیں کام والی کی ضرورت نہیں ہے، اب تو گھر میں مہمان آئے ہیں اس لیے مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، آج تم ہمارے گھر ضرور آنا۔ سیف بھی معذرت کر رہے تھے۔ میں نے نوٹس کیا کہ نورین کا چہرہ کھل کر گلاب ہو گیا تھا۔ شام ہوئی تو نورین اپنی گرم چادر اوڑھ کر ہمارے گھر پہنچ آئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے آج نقاب بھی اوڑھ رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، محلے کے گھروں میں تو کام کرنے دوپٹے میں چلی جاتی ہو اور ہمارے گھر اب تو نقاب بھی کرنے لگی ہو۔ ہنس کر کہنے لگی، باجی آپ نے ہی تو کہا تھا گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اس لیے پردہ کیا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، مہمان تو صرف ایک ہی ہے اور وہ میری ساس ہے۔ نورین سر ہلا کر کمرے میں چلی گئی، آج اس نے زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو باہر بٹھایا تھا اور کہا کہ اگر سیف آ گئے تو انہیں کمرے میں داخل نہ ہونے دیجیے گا، انہیں کسی طرح باتوں میں لگا لینا۔ میری ساس نے میری مدد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں نے اپنے شوہر کا 3 پیس سوٹ پہن لیا تھا۔ میں وہ سوٹ پہن کر باہر کھڑی ہو گئی تھی، میرا رخ دوسری طرف تھا۔ نورین مجھے پہچان نہ پائی اور اس نے جو بولا میں چونک گئی۔ نورین کہنے لگی، سیف آپ کی امی آ گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے مل لوں۔ اتنی دیر میں سیف بھی لانچ میں داخل ہو گئے تھے۔ اس کے پیچھے پیچھے میرے ساتھ سیف کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک نورین نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے نورین دیکھ کر گھبرا گئی اور رونے لگی۔ میں نے کہا، نورین آج مجھے اپنی حقیقت بتا ہی دو۔ نورین بولی، باجی میں ایک محترم گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میرے باپ نے میرے لیے سب کچھ کیا تھا جو ہمارے خاندان میں کسی دوسرے نے نہیں کیا ہو۔ مجھے والد شہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے تھے اور مجھے اپنے ہی باپ کے ڈرائیور سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ نہ ہی ہماری برابری کا تھا اور نہ ہی ہماری برادری کا، اس لیے میں جانتی تھی کہ ہماری شادی ناممکن ہے، ایک دوسرے کے بغیر رہنے کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے لڑکے سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ لیکن میرا شوہر ایک نمبر کا نکما نکلا، کوئی کام نہ کرتا، پہلے تو ہمارا گزارا ہوتا رہا، جب اولاد ہو گئی تو پھر مجھے ہی ہمت کرنا پڑی، مجھے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ملازمت کرنا پڑی، اس لیے میں آپ کے گھر آئی تو سیف کو دیکھ کر دھند رہ گئی، کیونکہ سیف میرا ہی حقیقی بھائی نکلا، اور سیف نے کہا کہ میں اس گھر سے نکل جاؤں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں سیف کی سکی بہن ہوں اور میں نے بہت سالوں بعد کوئی اپنا دیکھا تھا۔ یہ دنیا بڑی بے رحم ہے۔ میں گرم شال اس لیے پہن کر آتی تھی کیونکہ میرا بھائی سیف نے مجھے یہ تحفے میں دی تھی۔ میں حلوہ بھی بنا کر لاتی تھی کیونکہ سیف میرے ہاتھ کا بنا حلوہ بہت پسند کرتے تھے، اور ہر روز کنڈی اس لیے لگاتی تھی کیونکہ میں وہ حلوہ چھپا کر رکھتی تھی، مگر سیف مجھے معاف کرنے کے بجائے مجھے گھر سے بھگانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے دمکانا شروع کر دیا۔ اگر مجھے معاف نہیں کیا تو میں باجی کو سب بتا دوں گی کہ میں سیف کی سگی بہن ہوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو پتہ چلے، اس لیے یہ سب مشکوک حرکتیں مجھ سے سرزد ہوتی رہی۔ نورین روتے روتے اپنی داستان سناتی چلی گئی۔ مجھ سے رشتے جدا ہو گئے اور اپنے بچوں کے لیے میں کام کرتی تھی۔ میری ساس اپنی بیٹی کا دکھ نہیں برداشت کر پائی اور فوراً اپنی بیٹی نورین کو گلے لگا چکی تھی۔ سیف بولے، امی میں جانتا تھا کہ آپ اپنی بیٹی سے خفا نہیں رہ پائیں گی، اس لیے آپ کے ساتھ میں بدتمیزی کرتا تھا تاکہ آپ یہاں سے چلی جائیں اور نورین کو نہ دیکھ لیں۔ میں آگے بڑھ کر بولی، سیف ماں کا دل کبھی غلط فیصلے نہیں کرتا، نورین اپنے حصے کی سزا بھگت چکی ہے، آپ اب بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے معاف کر دیں۔ سیف کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، انہوں نے اپنی بہن کو معاف کر دیا۔ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔